لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسوا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں حضرت شمویل علیہ السلام کا قصہ بیان کر چکی ہوں اور اپنی آج کی اس ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا انصاف۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ 12ویں پشت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ آپ اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ آپ نے طالوت کی جنگ میں دلیرانہ طور پر حصہ لیا اور پتھر مار کر جالوت کو قتل کر دیا تھا، جس سے آپ کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے طالوت نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دے گا اور اسے اپنی حکومت میں آدھا حصہ دار بھی مقرر کرے گا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تو وعدے کے مطابق طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کروا دی اور ان کو آدھی حکومت کا حکمران بھی بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا لقب نجیب اللہ اور بیت الحم کے رہنے والے تھے۔ آپ بنی اسرائیل میں پہلے نبی تھے جو باقاعدہ بادشاہ بھی ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے اگر نبوت ایک قبیلے میں ہوتی تو بادشاہت دوسرے قبیلے کے سپرد ہوتی تھی، مگر آپ پر اللہ کی خصوصی عنایت ہوئی کہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ساتھ ہمیشہ ایک عصا اور تھیلی رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ جنگل سے گزر رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ساتھ ہمیشہ ایک عصا اور ایک تھیلی رکھا کرتے تھے جس میں پتھر ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام جنگل میں شیر کی سواری بھی کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام شیر کا کان پکڑ کر اس پر سوار ہو جاتے اور شیر آپ کے سامنے سر جھکائے رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں حجر ہارون ہوں، مجھ سے ہارون نے ایک شخص کو مارا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے کچھ کام آؤں گا۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ نے اس پتھر کو اٹھا لیا۔ پھر کچھ تھوڑا دور چلے تو ایک اور پتھر سے آواز آئی کہ میں حجر موسیٰ ہوں، مجھ سے موسیٰ نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، آپ مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے اٹھا لیا اور اپنی تھیلی میں ڈال لیا۔ پھر کچھ دور چلے، پھر تیسرے پتھر میں سے آواز آئی، میں حجر داؤد ہوں، جس سے داؤد جالوت کو مارے گا۔ اس وقت جالوت کا پورے ملک میں چرچا تھا۔ جو ظالم فلسطینی سردار تھا وہ بنی اسرائیل سے شدید نفرت کرتا تھا، ان کو تنگ کرتا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اس پتھر کو اٹھا کر اپنی تھیلی میں رکھ دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام جب جنگ میں شریک ہوئے تو ان کے پاس وہ پتھر موجود تھا، تو آپ نے اسی پتھر کے ساتھ جالوت کو قتل کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شریف انسان رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ مجھ غریب بے سہارا کو غیب سے روزی عطا فرما اور مجھے محنت کی مشقت کے عذاب میں نہ ڈال۔ جیسے گدھے پر گھوڑوں اور اونٹ کا گوشت نہیں لادا جا سکتا، اسی طرح پاؤں والا تو چل کر روزی کما سکتا ہے اور جس کے پاؤں نہ ہوں اس کو تو تیرا ہی سہارا ہے۔ اے اللہ سب کی سننے والے، میں منہ سے ہی تجھ سے مانگ سکتا ہوں لیکن مشقت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بس یہ دعا وہ دن رات کرتا تھا۔ بس اس کا یہ عمل ہر خاص و عام میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ اس پر طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ خدا نے سب کی روزی محنت اور مشقت کے ذریعے اتاری ہے، لیکن ذرا اس کو تو دیکھو، ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر اللہ تعالیٰ سے روزی طلب کرتا ہے۔ پیغمبر خدا کو ہی دیکھ لو جن کو اللہ نے معجزے بھی عطا فرمائے ہیں، اور چرند پرند تو ایک طرف، پہاڑ بھی دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی مشقت کے بغیر روزی حاصل نہیں کرتے۔ مگر اس کو تو دیکھو، بیٹھے بٹھائے روزی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لوگ 100 باتیں کر کے اس کو تنگ کیا کرتے تھے، مگر وہ کسی کی پرواہ نہ کرتا اور اپنی مسلسل دعا کرتا رہتا۔ سب اس کو یہی کہتے تھے کہ یہ کیسا انسان ہے، جب انسان اللہ سے سچے دل سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ آخر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے گھر کا دروازہ زور سے کھلا
اور ایک گائے اندر آ گئی۔ اس نے جلدی سے اس کو ذبح کر دیا اور کسائی کو بلایا۔ کسائی آیا اور اسے کہا کہ اس کا جلدی سے گوشت بناؤ۔ کسائی بوٹیاں بنانے لگ گیا۔ گائے کا مالک اپنی گائے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار اس کے گھر پہنچ گیا۔ جب وہ اس کے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ کسائی بوٹیاں بنا رہا ہے۔ اس کو اس دعا والے شخص پر شدید غصہ آیا اور وہ اس سے کہنے لگا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ میری گائے تھی، تم نے میری اجازت کے بغیر اس کو ذبح کر دیا۔ تو اس دعا والے شخص نے جواب دیا، میں اللہ سے دعا کرتا رہتا تھا میرا رزق میرے گھر پہنچا دے، تو یہ میرے گھر خود چل کر آیا ہے، تو یہ میرا رزق ہے۔ وہ گائے کے مالک نے اس کو بہت مارا اور پھر گربان سے پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے گیا اور عرض کرنے لگا، اے پیغمبر خدا، میری گائے اتفاق سے اس کے گھر جا گھسی، اس نے جلدی سے اس کو ذبح کر ڈالا، اب اس سے پوچھیں اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو دعا مانگنے والے نے اپنی صفائی میں کچھ یوں عرض کیا کہ مجھے سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، نہ کسی کی کوئی چیز چرائی ہے، بس میں اللہ سے ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں کہ مجھے بغیر محنت کے رزق عطا فرما۔ یہ گائے جیسے میرے گھر پر آئی میری آنکھوں میں تو نور آ گیا، اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور بغیر محنت کے میرے گھر رزق آ گیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس گائے کو ذبح کر دیا۔ یہ شخص نہ جانے کہاں سے شور مچاتا ہوا آ گیا کہ یہ میری گائے ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس دعا مانگنے والے سے کہا کہ کوئی معقول دلیل پیش کرو جس سے یہ ثابت ہو سکے خدا نے تجھے یہ گائے دی ہے۔ دعا کرنے والے کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا، آپ علیہ السلام بھی وہی کہہ رہے ہیں جو باقی سب کہہ رہے ہیں۔ اس نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور کہا، اے میرے درد دل کا حال جاننے والے، تو داؤد علیہ السلام کو روشنی عطا فرما، انہیں حقیقت سے آگاہ فرما۔ یہ کہہ کر وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اس کی آواز میں اتنا دم تھا کہ کوئی بھی سن کر موم ہو جاتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا دل دہل گیا۔ انہوں نے گائے کے مالک سے کہا، اس کا فیصلہ کئی دن کے بعد کیا جائے گا۔ پیغمبر خدا اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور عبادت گاہ کا دروازہ بند کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے حقیقت سے آگاہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کو حقیقت سے آگاہ فرما دیا۔ اگلے دن آپ علیہ السلام نے دونوں کو طلب کیا۔ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دعا کرنے والے کو معاف کر دو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیری پردہ پوشی فرمائی ہے۔ حضرت داؤد کا یہ فیصلہ سنتے ہی اس بدبخت نے کہا، اب کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی ہے کیا؟ آپ کی انصاف کی شریعت تو زمین آسمان تک پہنچ چکی ہے، مگر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ انصاف تو نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے۔ دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اپنا سارا مال جائیداد اس مظلوم کے حوالے کر دے ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی، اور کوئی عجب نہیں جو ظلم اور ستم تو نے کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ اس آدمی کو یہ سن کر مزید غصہ آ گیا اور غصے میں اپنا گریبان پھاڑ دیا اور کہا، یہ تو نے کیسا فیصلہ کیا ہے؟ مجھ پر ظلم زیادتی کی حد ہی کر دی ہے۔ مجھ کو تو یوں معلوم ہو رہا ہے کہ تو اپنے حواس میں ہی نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اے بدبخت، اس ہنگامے سے باز آ جا، یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ جو تو نے بویا ہے اب وہ تو کاٹ۔ تیسری بار حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو اپنے اہل و عیال بھی اس کے حوالے کر دے۔ اس حکم سے وہ پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ لوگ بھی دیکھ کر حیران ہو گئے کہ حضرت ایسا حکم کیوں دے رہے ہیں۔ لوگ آپ علیہ السلام کے احکام کی اصل وجہ سے ناواقف تھے۔ اس میں سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کی طرف سے اتنا ظلم، گائے والے کو اتنی سزا، اور جس نے ناحق گائے پکڑ کر ذبح کر دی اس کو کوئی سزا نہیں، اس کو آپ نے بری کر دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اس گائے والے کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام قوم کو لے کر ایک دریا کے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک بہت پرانا درخت تھا
جس کی شاخیں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں، جہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس درخت کے نیچے اپنی قوم کو لے گئے اور کہا کہ کیا تم جانتے ہو اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ یقیناً تم یہ نہیں جانتے، مگر زمین آسمان کو پیدا کرنے والا تو جانتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو یہاں پر قتل کیا تھا، اور یہ شخص اپنے مالک کا خریدا ہوا غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ مظلوم دعا مانگنے والا اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ اس بے رحم شخص نے اپنے آقا کے کم سن بچوں پر ظلم ڈھائے، اتنے ظلم ڈھانے شروع کر دیے کہ ان سے سب کچھ چھین لیا۔ یہ اس قدر نمک حرامی پر اتر آیا کہ اس کے بچے دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے، اور اس شخص نے آج خود اپنا جرم ظاہر کیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تو نے شریعت کے مطابق فیصلہ مانگا تھا تو میں نے فیصلہ سنا دیا، مگر تو نے اس پر اعتراض کیا اور اس گائے والے سے کہا کہ تو نے اس کے والد کو چھری سے ذبح کیا تھا، اور آج اس کے بیٹے نے تیری گائے کو ذبح کر دیا، اور تو نے وہ چھری راز فاش ہونے کے ڈر سے زمین کھود کر اس میں دفنا دی تھی۔ اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری پر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے زمین کھودنے کا حکم دیا، لہٰذا حضرت داؤد کے حکم پر زمین کھودی گئی۔ زمین کھودنے پر ایک کھوپڑی اور ایک چھری برآمد ہوئی، اور گائے والا خوف سے کانپنے لگا۔ لوگوں پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا، ایک عجیب سی کیفیت پورے مجمع پر چھا گئی۔ لوگوں نے اپنے سروں سے ٹوپیاں ہٹا دیں، اور سب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئے اور معافی مانگنے لگے۔ کہا کہ ہم لوگ نابینا تھے، ہم کچھ سمجھ نہ سکے، ہم نے آپ علیہ السلام کی زبان پر اعتبار نہ کیا، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے گستاخی ہو گئی ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا، اور پھر گائے والے کے بارے میں حکم دیا کہ گائے والے سے قصاص لیا جائے گا۔ اسی چھری سے اسے بھی ذبح کر ڈالا گیا، اور یہ واقعہ دیکھنے کے بعد ہر شخص کا ایمان تازہ ہو گیا۔ اس بات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔